بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ وہی بات، کہانی الٹی پڑ گئی، سائفر لہرایا، امپورٹڈ حکومت۔ کل بھی ہم نے یہ باتیں کی، آج وفاقی وزیر قانون نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح قومی سلامتی کو پس پش ڈال کر سائفر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور کلاسیفائڈ دستاویزات جو ہوتی ہیں انہیں پبلک نہیں کیا جاتا، اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پبلک کر کے اس کے بعد وہ ساتھ ہی لے گئے، گما دی۔ اعظم خان صاحب کا یہی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جی 9 مارچ کو مجھ سے لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ گم گیا ہے۔ آڈیو لیکس جب آئی تھی تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اب میں اسے کھیل لوں گا، اس سے عوام کو مزید وہ لگاؤں گا چونا چونا، اور یہ ساری چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط بے دریغ استعمال، جھوٹ پہ جھوٹ، اور فیک نیوز کیا ہوتی ہے اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ وہ نہیں ہو جٹا دا پتر شہباز گل صاحب، وہ یہ آج ٹویٹ انہوں نے کیا ہے جی کہ، اور خود امریکہ میں، پہلے یہ بھی سن لیں، جس امریکہ نے سازش کی اسی امریکہ میں پناہ لیے ہوئے، ماشاءاللہ، یہ ہے وہ مجاہد مہاتما خان کے۔ اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا، یہ لسٹ دی ہے، اس میں کافی نام ہے، لمبی ایک فہرست ہے، اس میں سے ایک آدھ نام کو بھی ہم نے بلایا ہے کہ دسو جی آپ کو کہاں کہاں سے رابطہ کیا گیا اور پھر کیا ہوا۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جن کی سہولت کاری کی تھی نا، جن دہشت گردوں کو ملک میں آنے دیا تھا، آباد کاری کی گئی تھی، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر، ہماری پاک فوج، قیادت، سیاسی عسکری قیادت، حکومت وقت عزم مصمم کیے ہوئے ہیں کہ اب نہیں چھوڑا جائے گا، اور خاص طور پہ چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ سید عاصم منیر، ان کا کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی اور کوئٹہ کے دورے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر پاکستان پہ اوپر کوئی حملہ آور ہوا دانت کھٹے کر دیں گے، اور وہ اسلحہ جو امریکی اسلحہ ہے وہ ہمارے لوگوں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے فوجیوں پر تانا جا رہا ہے اور حملہ آور ہوا جا رہا ہے۔ اور ادھر شہداء کی بے حرمتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہوئے فاروق فیصل خان، سینئر صحافی، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ میرے ساتھ وہی رضی دادا، جناب رضوان رضی، ان کا نام آیا ہے کہ جی ان کا بھی نام دیا گیا کہ ان کو لیں، مختلف چینل والے اور پی ٹی وی والے یہ پوچھتے ہیں، قسم اٹھا کے پوچھتے ہیں، مجھے تو کوئی میسج نہیں آیا کہ کس کس کو لینا ہے، ان کو کوئی میسج آیا کہ پی ٹی وی والے آپ کو لیں گے یا باقی آپ کو لیں گے؟ ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے عاصم نصیر لاہور سے، ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوگی۔ بہت شکریہ عاصم نصیر آپ کا، اور جناب محترم سلمان غنی بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ رضوان رضی صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، بڑے ہیں تو یہ آغاز کرنا چاہیے، ہم تو وہ نہیں ہیں نا، بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ رضی صاحب فرمائیے گا، یہ فیک نیوز، اس کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ، قومی سلامتی کے ادارے، ملک، سائفر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں اپنی ذاتی کلیریفیکیشن دے دوں۔ اپنا ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں، جب وہ حکومت میں تھے تو تب بھی خاکسار کو بہت یاد رکھتے تھے، اور اب وہ حکومت میں نہیں ہیں بلکہ ملک میں بھی نہیں ہیں تو اب بھی وہ یاد رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ لیکن کل میں نے 3 ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر تبصرہ کیا۔ ایک تو نیو ٹی وی، جس کی لانچنگ ٹیم میں شامل تھا، اب بھی وہاں پہ کام کرنے والے بیشتر اپنے برخوردار ہی ہیں، تو انہوں نے اس ناطے سے رابطہ کیا۔ اور دوسرا چینل 24، جہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ آپ جیسے پیارے دوست بیٹھے ہیں جن کی محبتوں کا بڑا جو ہے وہ بھار ہوتا ہے، تو وہاں پہ میں گیا۔ اور تیسرا جہاں پہ میں ملازمت کرتا ہوں، ان تینوں کے علاوہ مجھے کسی چوتھے چینل نے نہیں لیا کل نا، حالانکہ دوپہر 11 سے لے کے شام 6 بجے تک یہی ٹرانسمیشن چلتی رہی سائفر والی۔ اب آ جائیے، پہلے میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں، اب آ جائیے سائفر کے اوپر۔ دیکھیے، امریکہ کے اندر پاکستان کے سفیر، اور وہ سفیر جو پی ٹی آئی کے فنڈ ریزنگ کے اندر جایا کرتے تھے اور اس کی صدارت فرمایا کرتے تھے، وہ سفیر، انہوں نے دفتر خارجہ کو ایک خط لکھا
جس کو ہم سائفر کہتے ہیں. اب اس میں امریکی سازش کہاں سے آ گئی پہلے مجھے یہ بتائیں. اور بار بار امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر خارجہ سے رات پھر پوچھوایا گیا, اس سے کیوں پوچھوایا جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے خط کے حوالہ, بھئی ان کا خط تو نہیں ہے نا. سائفر کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ انفارمیشن وہاں پہ جو سفیر تھے انہوں نے کولیکٹ کر کے بھیجی تھی اپنے ہیڈ آفس کو. اس انفارمیشن کو یا اس تحریر کو ڈسٹارٹ کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کر کے جھوٹ بول کے کذب بیانی کر کے غلط بیانی کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی تصدیق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے 164 کے بیان نے کر دی ہے. صحیح رضی صاحب یہ تو ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں نا, یہ کل بھی ہم نے بات کی, آج بھی ہم یہ کر رہے ہیں. یہ اچھا کیا کہ آپ نے پھر سے ناظرین کو بتا دیا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی. اب قانون کیا کہتا ہے, قواعد کیا کہتے ہیں, ضوابط کیا کہتے ہیں, اور یہ خود یہ کتنا بڑا جرم ہے, اس کی سزائیں کیا ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک سرکاری دستاویز جس کو محفوظ رکھنے کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میرے, یہ حلف کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ میرے علم میں جو سرکاری اہم اطلاعات یا انفارمیشن آئیں گی میں اس کو کسی کے ساتھ لیک نہیں کروں گا. یہ باقاعدہ حلف پہ اندر لکھا ہوا ہے جو آپ نے قرآن کے اوپر حلف اٹھایا ہوتا ہے ٹو بیکم دا پرائم منسٹر, اور انہوں نے سٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ یہ اسی حلف کی بات کر رہے ہیں جہاں ان سے چند الفاظ نہیں بولے جا رہے تھے بار بار بھی. اچھا وہ میں بات مکمل کر لوں. وہ حلف کی وائلیشن ہوئی. دیکھیے انہوں نے پبلک کیا اور یہ پبلک کرنے کا فیصلہ ان کا ذاتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. حلف کی خلاف ورزی 7 سال ہے بھائی جان کم از کم, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پہ لگتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کہ آپ نے جان بوجھ کے سرکاری دستاویزات جو ہیں انہیں عوام تک پہنچایا. اور ابھی آپ کو یاد ہو کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے گھر بلا چھاپا جو لگا ہے وہ اسی لیے لگا ہے کہ وہ سرکاری دستاویزات اٹھا کے لے گئے, پبلک نے کی. انہوں نے یہ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی ہے جن سے ورلڈ کپ لے کے آئے تھے ایک اور, ہاں جی, جن سے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے نا وہ پبلک نے کی, صرف اٹھا کے گھر لے گئے ہوئے تھے. ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے, ان کی ہتھ کڑی پہ کڑا پہنا دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر تک محدود کر دیے گئے ہیں. یہ گرفتار ہیں وہ اس وقت امریکہ کے اندر. اس سے ہم نکلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نہ صرف کہ یہ چوری کی اور وہ کہا کہ سائفر مجھ سے گم گیا ہے, بلکہ اگر یاد ہو تو یہ عدالت میں بھی پیش ہوئے تھے اپنا جواد فیضی صاحب, جس دن میرا آپ کی طرف آنے کا پروگرام تھا اور میں نہیں آ پایا تھا, یہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور یہ عدالت کی فائل بھی اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف چارج فریم نہ ہو سکے اس مقدمے کی. تو یہ آفیشل ڈاکومنٹ چوری کرنے کی ان کی بڑی پرانی عادت ہے اور ان کو پرانا تجربہ ہے. تو انہوں نے یہ چوری کر لی. تو 2 مختلف جرائم ہیں. نہیں وہ یہی اسی تجربے کو کہہ رہے تھے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تجربہ کار کوئی نہیں ہے. ہاں وہ کہتے نہیں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. اب ایک میں 21 سال ہے, ایک میں 7 سال ہے, اور دونوں سزائیں اگر کنکرنٹ بھی شروع ہو جائے جو کہ ہوتی ہیں تو 21 سال تو پھر ہے نا جی. تو میرا مطلب ہے 2 جرائم ہوئے, ایک ڈاکومنٹ چوری کیا انہوں نے اور دوسرا اس کو لیک کیا. جب انہیں پتا چلا کہ یہ لیک کرنے کا جرم ہے تو کابینہ کی آخری میٹنگ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی کابینہ سے اپروول لے لی تھی, لیکن یہ بالکل لیٹ ہو چکا ہوا تھا, یہ بالکل تاخیر ہو گئی ہوئی تھی. صحیح رضی صاحب, ایک راؤنڈ پورا کر لوں پھر آپ سے میں زیادہ سے زیادہ باتیں چاہوں گا, تو اپنے جلدی جانا ہے. فاروق فیصل خان صاحب, جس طرح رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی ذلت و خواری ان کی وجہ سے اٹھانی پڑے, اور درون خانہ جو میں نے آغاز میں بھی کہا سہولت کاری بھی کرے, دہشت گرد بھی لے آؤ, آباد بھی کر دو, اس کے بعد دھماکے کروا لو, اس کے بعد پھر احتجاج پہ نکل جاؤ کہ جی اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا. دیکھیں جو آپ گفتگو جو آپ نے کیا, جو رضی صاحب نے بھی کیا, ساری سائفر کے ارد گرد, اور پھر اس کے بعد جو ہے اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے, اچھا اس پہ اعتراضات بھی آئے ہیں, بات بھی آئی ہے کہ جی اس پہ سائن نہیں ہوئے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کیا نہیں ہے.
ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ جی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے دباؤ کے تحت یا ان کو بہت دباؤ ڈال کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو، لیکن کیا یہ سارا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا 1.5 سال پہلے یہ سائفر والا سارا معاملہ جو ہے لہرایا گیا یا نہیں لہرایا گیا، اور اس کو باقاعدہ ایک کمپین بنایا گیا، اور جب دیکھا کہ یہ کمپین جو ہے فیل ہو گئی ہے تو پھر سارا الزام جو اپنی حکومت کے جانے کا وہ جنرل باجوہ پہ عائد کر دیا گیا، پھر وہاں سے شفٹ کر کے پھر کوئی اصل میں موقع آیا۔ یہی قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے نفرت کے بیج بونا تھا نا۔ جی ہاں، تو دیکھیں نا یہ اب چیز سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس سے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، خراب ہوئے ہوں گے۔ آپ نے ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی بہت اہم ہے، جو مین فیکٹر ہے، اس کے ساتھ آپ نے سارا تعلق خراب کرنے کی ٹائز ہیں، ہر چیز اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک، جو ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ منسلک، اور ہمارا انحصار ہے۔ جب تک ہم اس انحصار سے نہیں نکلتے اس وقت تک تو ہم کوئی ہیڈ آن آنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کی، لیکن صرف اپنے مقاصد کے لیے۔ اب دیکھیں نا سائفر تحریک اعتماد کب پیش ہوئی؟ پہلے پیش ہو چکی تھی، اچھا اس کی ووٹنگ والا دن تھا، لیکن ہمارے یہاں پہ اسلامک وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی ہمارے یہاں پہ اسلامک ممالک کی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن نے بھی ٹائم دیا، سپریم کورٹ نے بھی، باقی اداروں نے بھی کہ یار اسے 4 دن آگے لے جائے، کانفرنس ہو جائے۔ کانفرنس ہو گئی، اور اس کے بعد ان حکومت کے اتنے کہ یار سبکی ہوگی، اتنے لوگ مہمان آ رہے ہیں، لیکن جب کانفرنس ختم ہوگی تو یہیں پہ اسلام آباد میں شاید پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ تھا یا کہاں جلسہ تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نکال کے ایک نئی چیز جو ہے نا وہ سامنے لے آئے۔ تو یہ سارا سیاسی مقاصد کے لیے۔ ہاں جی پلیز آپ۔ جناب محترم سلمان غنی، السلام علیکم غنی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف بیرونی معاملات، جگ ہسائی، ملک کا نقصان، دوسری جانب سلمان غنی صاحب افغانستان سے لوگ آنے دیے گئے، پشاور میں اور کابل میں چائے کے کپ پیے گئے، اس کے بعد کہا گیا جی بڑا ہی مزہ آیا ہے، لیکن اب تو ہم جو بھگت رہے ہیں اس پہ آرمی چیف کو کوئٹہ کے دورے میں، پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں بڑا کچھ کہنا پڑ گیا، اور عزم مصمم اس کو دہرایا گیا کہ نہیں ہن نہیں۔ اب ایک بھی ایسی ہوئی حرکت اور پھر وہی امریکی اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ باہر سے اندر تک اور پھر اندر سے مزید اندر تک کی کہانیاں جو ہے کیسے اس کو بیان کریں گے؟ شکریہ فیض صاحب۔ 2 ایشو ہیں، ایک پہ تو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ سائفر ڈرامہ ہے، اور یہ جو انکشافات کیے ہیں اعظم خان صاحب نے، یہ انکشافات میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے نئے نہیں ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بات ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو اس وقت کے پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور جس کے بارے میں واضح ڈائریکشن تھی کہ کوئی بھی حکومتی ذمہ دار یا وفاقی وزیر ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ آپ کو میں اور ان کی اہمیت بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسے لوگ جو پارٹی کے پلر تھے، ان کی بھی وہاں سے جو پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ناراضگی کا باعث یہی شخص تھا۔ تو بات یہ کہ یہ انکشافات تو نئے نہیں ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ معاملے کو فیض صاحب آگے کس طرح بڑھائیں گے۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ آپ تو سائفر یہ 2 سال کی بات ہو چلی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارا ایک ریاست کا موقف سامنے آیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں حملہ آور ہوں، سہولت کار ہوں یا مائنڈ سیٹ ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ حملہ آور بھی قابل، ان کے گرد بھی قانون کا شکنجہ کسا گیا، جو سہولت کار ہے وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ دندنا رہا ہے، اور مائنڈ سیٹ تو یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون مجھے خود جی ایچ کیو کے باہر احتجاج سے نہیں روک رہا، مطلب کہ وہ اپنی اسی جگہ پہ قائم ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری دہشت گردی کی نئی لہر کا ذکر کیا ہے، دیکھیں فیضی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اس کی ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے، اور پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ نے طے کی ہیں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن یہ مسئلہ ذوب کی چھولی پر حملے سے شروع ہوا ہے، اور گزشتہ 2 روز سے یہ پختونخوا میں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں۔ کل ہمارے 2 کانسٹیبل اور متعدد لوگ زخمی ہوئے، آج وہاں پر خیبر بازار میں جو واقعہ ہوا ہے تھانے کے سامنے 4 کانسٹیبل وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ آخر ہماری سیکورٹی فورسز کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟
کیوں کر رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ سے فیضی آپ کو یاد ہوگا ایک بات کہتا ہوں کہ دہشت گردی کی مختلف اقسام ہیں. جب آپ کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو وہ ایک کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کون ہے اور اس کے ڈانڈے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں؟ آپ دہشت گردی کی ساری وارداتیں دیکھ لیں کہ اس کے ڈانڈے جا کے افغان سرزمین سے ملتے ہیں. اور افغان سرزمین پہ اب حکمران کون ہیں جنہیں آپ نے, ہم نے, سب نے مل کر افغانستان میں امن کے نام پر وہاں پر لا کر بسایا, ان کی حکومت قائم کی, اس لیے کہ پاکستان دوست حکومت قائم ہوگی تو افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. لیکن آج پھر افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور سینکڑوں واردات ہو چکی ہیں ان کے آنے کے بعد, اور وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم افغانستان کو ایک دوست ملک سمجھتے ہیں, اور افغانستان کے اندر آج بھی کیا افغان انتظامیہ جو ہے وہ این ڈی ایس کا اور راہ کا گٹھ جوڑ ختم نہیں کر پا رہی. اس کی کیا وجہ آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر تیل نکال لیں گے, ہم معاشی بحالی کریں گے, آپ کی اپنی رٹ قائم نہیں, اور جب اس طرح کے واقعات پر آپ کی توجہ. جی عاصم نصیر صاحب, لاہور میں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں, اور یہ ساری کہانی پہ وہ جو کہہ رہے تھے زمان پارک پہنچو, کتنے بندے پہنچ گئے نے؟ عاصم نصیر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی فرمائیے گا. زمان پاک پہنچو جو ایک ٹرینڈ چلا تھا نا, اصل میں تو برائی کی جڑ ہی وہ تھی, اور جو یہاں پر اتحادی جماعتوں نے جو اپنا شروع کیا, پی ڈی ایم نے اپنا لانگ مارچ, اور ادھر وہاں پر خان صاحب نے اپنا سائفر لہرایا, اور اس میں لوگوں کو ایک جھوٹ کا ایک ایسا پلسم ان کے اوپر اس کی پھونکے مارے گی کہ پھر وہ زمان پاک پہنچو جو تھا وہ ایک دربار کی شکل اختیار کیا, اور ایک زندہ پیر. اور آج یہ صورتحال ہے کہ اس زندہ پیر کو وہاں پر وہ بیٹھا تو ہے, لیکن نذرانے چڑھانے کے لیے اور اس کی مزید کوئی کہتے ہیں نا وہ پاؤں دبانے کے لیے اب کوئی بھی وہاں پر نہیں آ رہا, کیونکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تمام جو کہانیاں تھیں یہ مفروضوں پر مبنی تھی. ایک ان کی جو لائکنس ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کے اندر انہوں نے ایک جھوٹ کو پھیلایا, زمان پاک پہنچو کے ایک ٹرینڈ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے, تو وہ ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہونی تھی. اعظم خان صاحب نے جو بات کی, دیکھیں 164 جو ہے اس کا آئین کے اندر اور قانونی اگر ہم سے صورتحال میں دیکھیں تو آپ لیگل اس سے پوائنٹ آف ویو میں جج سب سے پہلے لکھنے سے پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے, اور جب جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر وہ سٹیٹمنٹ کا ریٹن اس کی شروع کرتے ہیں, اور یہ جج خود لکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں, اس میں کوئی ریڈر وغیرہ نہیں ہوتے, اور اس تمام کے اوپر وہ جو بیان ہوتا ہے, یہ جو کنفیشن کرنے والا ہے وہ کنفیس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جج اسے رائٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اسے پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی جملہ غلط نہیں ہوا. تو یہ جہاں تک یہ رہی بیان کہ 164 دباؤ کے تحت ہوا, یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہے. 164 کا جب بیان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا, اور آپ نے جو بات تھی آپ نے بالکل سامنے رکھی, اور یہ ایک بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا تھی, کیونکہ تمام جتنے بھی انہوں نے اپنی تمام موومنٹ چلائی اور اس کے اندر کہتے رہے کہ ہم لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, تو تمام ایک فالس ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ اس کا جو بہانہ تھا وہ پاکستان کی قومی اداروں کو ٹارگٹ کرنا تھا, پاکستان کی قومی لیڈرشپ کو, پوری لیڈرشپ ایک طرف تھی اور آپ اکیلے ایک طرف تھے, انہیں ٹارگٹ کرنا تھا. پوری دنیا سے آپ کو آئسولیٹ کیا گیا, تمام آپ کو انٹرنیشنل آپ کے جو کنیکشنز تھے اسے ختم کیا گیا, فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. آپ سعودی عرب کو دیکھیں, آپ ابو ظبی کو دیکھ لیں, آپ یو اے کی بات کرتے ہیں, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, رشیا کی بات کرتے ہیں. کون سا فورم تھا جہاں پر آپ نے جنگ ہنسائی نہیں کی؟ آپ کہتے رہے یا ایگزیکٹلی ناقابل تلافی نقصان تھا. عاصم میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف, رضی صاحب نے چونکہ جانا ہے, میں رضی صاحب کا وقت زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. رضوان رضی صاحب آپ ساتھ ہی ہیں نا؟ جی میں بالکل آپ کے ساتھ. جی رضوان رضی صاحب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. رضوان رضی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں اداروں کے خلاف, اور آئے گا بھی آئے گا, وہ پامے کلہ ہی رہ گیا لیکن پھر بھی آئے گا, وہ کیسے آئے گا؟ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کوئی وزیر اعظم بنا ہے آج تک پوری دنیا میں؟
देखिए अभी तक दुनिया के अंदर ये 5 ममालिक के अंदर तजुर्बा हुआ है, एक ब्राजील के अंदर, दूसरा इंडिया के अंदर, तीसरा पाकिस्तान के अंदर, चौथा जो है वो बरतानिया के अंदर और पांचवा अमेरिका के अंदर। ये 5 ममालिक में ये तजर्बा हुआ था कि जहां पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल साजी की गई थी। अभी आपने आसिम भाई को पूछा, आसिम नसीर साहब को, कि जनाब वो पहुंचो, वो पहुंचे जी, वो फिर वहां पे कुछ लोग, स्पीड चूंकि ज्यादा थी तो वो ज़मान पार्क से अगा जेल पहुंच गए, आगे निकल गए, वो अगा पहुंच गए जी, ज्यादा ही आगे गुजर गए, तो वो जेल बैठे हुए हैं आजकल। देखिए ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वर्चुअल रियलिटी तश्कील दी जाती है और तख्लीक की जाती है वर्चुअल रियलिटी, इसका हकायक से, जमीनी हकायक से और फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। और आप जो है अगर $10,000 लगा सकते हैं तो अगले 24 घंटे में जवाद फैजी के भी ट्विटर के ऊपर या वो जो टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर अगले 24 घंटों के अंदर आपके भी 45 लाख फॉलोअर हो सकते हैं। इसे फॉलोअर्स की नहीं, मैं रजी साहब मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि जो नाजरीन देख रहे हैं और जो ये मुसलसल गुफ्तगू सुने ही जा रहे हैं कि कैसे ट्रेंड बनते हैं और इसमें सदाकत कितनी है, झूठ कितना है, मामलात कितने हैं, सच क्या है और हकीकी मानों में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा दोबारा से बताइएगा कि ये क्या होता है और उसके रोकथाम के लिए, उसका सामना करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये भी अंदाज़ा हो सके कि ये गलत कारी है, और लोगों को ये भी थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा शऊर भी देना है कि किस तरह फेक न्यूज़ से भी बचना है और ऐसी मुहिम जोई से भी बचना है। देखिए खबर जो होती है उसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके ऊपर किताब उतारी गई उसके अंदर वाज़े तौर पे ये बात जो है वो बता दी गई है कि ईमान वालों तुम्हारे पास कोई इतला लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। और आपको पता है कि जब भी हम उस रास्ते को छोड़ते हैं तब हमें जूते पड़ते हैं। अब आ जाइए कि ये ट्रेंड कैसे बनाते हैं। देखिए एक तो है जो जेन्युइन बंदा किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जाता है, अपनी सरगर्मी करता है, उसकी सरगर्मी एक फुटप्रिंट छोड़ती है, एक काउंट छोड़ती है, उसने क्या सरगर्मी की और वैसी सरगर्मी करने वाले और कितने लोग हैं वहां पे, उसके अंदर वो काउंट हो जाता है। उस किस्म का उसका एक ना चाहते हुए भी वोट काउंट हो जाता है। और जब वो हरकत करने वाले लोगों की तादाद या वो लफ्ज लिखने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाती है तो उसके नतीजे के अंदर वो ऐप दिखाती है कि जी ये हरकत करने वाले या ये तहरीर लिखने वाले या ये फिक्रा लिखने वाले या ये लफ्ज लिखने वाले इस वक्त टॉप के ऊपर हैं। फिर उसके बाद वो टॉप 10 या टॉप 20 उसको हम ट्रेंड कह देते हैं कि ये हरकत बहुत ज्यादा की जा रही है, इमरान खान की तारीफ बहुत ज्यादा की जा रही है। एक ट्रेंड चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर पिछले दिनों, जब उस ट्रेंड का एनालिसिस किया गया तो उस ट्रेंड के लिए कुछ 750 बोर्ड्स हायर किए गए हुए थे, जिसको हम कह लें कि कंप्यूटर एडेड रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपने कंप्यूटर हायर किए हैं जो हर 1 मिनट के बाद एक वोट डाल रहा है, हर 1 मिनट के बाद एक वोट या एक पोस्ट या एक कमेंट डाल रहा है। पहली बात तो ये हो गई। उनके पीछे जो थे वो आईडीज इस्तेमाल हो रही थी, तकरीबन 140 लोगों की आईडीज इस्तेमाल हो रही थी, लोग नहीं थे। और जब आप उनके पीछे जाते हैं तो तकरीबन 8 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने वो पीटीआई का शाहकार हिस्टोरिकली सबसे बड़ा ट्रेंड जो चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो चलाया था 8 लोगों ने, और इसके ऊपर हजारों लाखों डॉलर्स खर्च किए थे पीटीआई ने। और वो पैसे कहां पे आते हैं? वो जो ज़कात, खैरात, सदकात, कैंसर ज़दगान के नाम के ऊपर बैरून मुल्क इकट्ठी की जाती है, वो इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखना ये है कि क्या हम मशीनों के जरिए बनाए गए पैगामात या रुझानात जो हैं उनसे गुमराह होंगे और उनकी बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क, अपनी कौम के मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, या हम इस झूठ को बेनकाब करें, हर फोरम पे करें, हर जगह पे करें, हर जगह जहां हमें मौका मिले करें, और हम उन्हें बताएं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वर्चुअल रियलिटी इन्होंने तश्कील दी हुई है जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में तो चल सकती है, अमली जिंदगी में नहीं चल सकती। इसीलिए जो 78 मेगावाट बिजली जो थी, जो केपीके बनी बैठी थी पानी के ऊपर, वो बिजली अब नहीं मिल रही कि कहाँ गई है।
اچھا جی رضی صاحب، میں پھر آپ نے بھی جانا ہے، میں بریک بھی لینا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اب ایف آئی اے میں طلبی ہے یا دیگر عدالتوں میں، تو کیا لاہور میں کتنے بندے نکلے سڑکوں پہ مہاتما صاحب کے ساتھ؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑا ٹرینڈ 750 کمپیوٹر اور 140 آئی ڈیز اور ان کے پیچھے صرف 8 بندے، 8 کی نکلن کے پائی۔ اچھا جی، یہ نکاح دا مسئلہ کی ہے؟ دیکھیں، نکاح پہ نکاح کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پہلا آپ نے نکاح کیا، پھر آپ کو پتا چلا قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، پھر اسی نکاح خواہ کو کہا کہ اسی دن والے کپڑے پہن کے اسی جگہ پہ آؤ، پھر دوبارہ نکاح پڑھایا، اور پھر یہ ایک طرح کا ایڈمیشن تھا کہ جو پہلے ہم نے کیا وہ فسق تھا یا وہ غلط کام تھا۔ تو یہ ایک جرم ہے جی، اور عدالت کی نظائر موجود ہیں، سپریم کورٹ کے اس کے اوپر بہت زیادہ قوانین موجود ہیں، اور یہ وائلیشن تو ہے جی، وائلیشن تو ہے۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، فاروق فیصل خان صاحب اور عاصم نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید سوالات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ سائفر ڈرامہ جو ہے اس کا تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا، بیچ چوراہے ہنڈیا پھوٹ گئی، پھوڑ دی گئی، اور اس سے جو نقصان ہوا ملک کا، اس کے مضمرات کیا کیا سامنے آئے اور ہم کیا کیا بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر، اگرچہ ہمارے جوان سینہ سپر ہیں، مستعد ہیں، فعال ہیں، ملک کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں اور مادر وطن کے لیے غازی بننے کو بھی تیار ہیں، چھوڑیں گے نہیں کسی کو، لیکن جو اندرونی دشمن ہیں، جو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی بیرونی سازش کے ذریعے، کبھی غیر ملکیوں کے فنڈز لے کے اور کبھی ان کی حمایت لے کے، اسرائیل نے بھی حمایت کر دی۔ فاروق فیصل خان صاحب، یہ کیا ایسے وطنیت، قومیت، پاکستانیت، اسرائیل بھی حمایت کرے گا، باقی بھی کریں گے، ایک ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی کی جا سکتی ہے کہ اقتدار کے کھیل میں یا اقتدار کی خاطر آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ جو ہے ملکی مفادات کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیں۔ اور یہ بالخصوص جو آپ نے یہ اسرائیل کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم دونوں ممالک کی عمر تقریباً سیم ہی ہے، اور دونوں ممالک نے ایک دوسروں کو نظریاتی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر تسلیم نہیں کیا ہوا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے معاملے میں بولا، اور اس نے کہا کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ کس کے لیے بولا؟ وہ بولے جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ انہیں باہر جو ان کے لابیسٹ ہیں وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں، مختلف جو پاکستان مخالف لابیز ہیں، جو عناصر ہیں، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل کل مولانا فضل الرحمان نے بھی اس موقع پر بہت جو ہے بات کی ہے کہ جناب ان کا کہا سچ ثابت ہوا۔ ان کا کہا سچ تو ثابت شاید انہوں نے تو تائید کی ہوگی، آپ بھی کئی دفعہ یہ پروگرام کر چکے ہیں اپنے ٹویٹس میں، اور کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں آغا شورش کشمیری سے لے کے حکیم سعید تک۔ تو ہمیں ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی دوست ملک ہم سے یہ بات کرے کہ یار آپ کے یہاں یہ پرابلم ہے، آپ ذرا دیکھیں، تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں دوست ممالک نے کیا کہا کہ اپنے معاملات درست کریں اور سیاسی استحکام لے کے آئیں، اور ایسی حکومتیں ہوں یا ایسی پالیسیز ہوں جو دیر پاؤں۔ اچھا، اب ڈپلومیٹک لینگویج میں انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کو انہوں نے سمجھا دیا۔ اب وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت میں جو بات آتی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بھی ایسا کیا اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا اسرائیل کے کہ وہ اسے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد آ گئی۔ اسے انڈیا کے بارے میں تو کبھی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یاد نہیں آئی، اور بالخصوص اپنی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ چھلنی کیا تانا دے گی چھا جائے گا، وہ اس طرح کا کوئی ہے، تو اس کی تو پوری ساری تاریخ جو ہے اس چیز سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے بھری پڑی ہے۔ تو بحیثیت ووٹر، بحیثیت پاکستانی، کوئی بھی شخص آگے الیکشن آ رہے ہیں تو انہیں ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی اے کمپنی ہی کیپس۔
یا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، وہ کہ ان کے دوست کون ہیں، ان کے دشمن کون ہیں، اور اگر ان کے جو دوست ہیں ان کے پاکستان کے لیے عزائم کیا ہیں. کیا ہے تو ایگزیکٹلی. یہ ہم پہ ووٹر پہ جو ہے نا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سلمان غنی صاحب یہی بات آپ نے بھی پچھلے دنوں ٹویٹ کیا، میں نے ری ٹویٹ بھی کیا، آغا شورش کشمیری مرحوم کا ذکر، پھر عجمی اسرائیل اور نہ جانے کیا کچھ تھا، لیکن ساری باتیں تو ہمارے سامنے ہو رہی ہے. سلمان غنی صاحب کہاں تک جا کے یہ سلسلہ رکے گا اور ہمیں کرنا کیا ہوگا بحیثیت مجموعی؟ جس طرح فاروق فیصل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو نگاہ رکھنا ہوگی اور اس ملک سے محبت کا ثبوت تو دینا ہوگا. دیکھیں فیض صاحب، ہم جس شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، میں شروع سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ کیا وہ ایک شخص سب کچھ کر رہا تھا؟ کیا اس کے سہولت کار نہیں تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر 10 سے 12 سال میں ایک نئی کیفیت طاری کر دی گئی ہے؟ پاکستان میں معیشت پر سیاست کبھی نہیں ہوئی تھی، اور آج پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں بھی ہوتی رہیں، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی باتیں بھی ہوتی رہیں. اور کیا وجہ تھی کہ وہ شخص نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتا نظر آ رہا تھا؟ آپ نے وہ ایک آڈیو سنی ہوگی وہی سائفر کے حوالے سے، جس میں وہ اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور اس میں اعظم خان صاحب بھی متحرک تھے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے کھیلنا ہے. جناب کس پہ کھیلنا ہے؟ پاکستان پہ کھیلنا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں پہ کھیلنا ہے، آئین پہ کھیلنا ہے، قانون پہ کھیلنا ہے، پاکستانی قوم سے کھیلنا ہے. اور اس شخص نے کھیل کر دکھایا ہے، لیکن آپ کا قانون اس کے گرد شکنجہ نہیں کر سکا. وہ آج بھی زبان پارک میں بیٹھا دلدلا رہا ہے، وہ اپنے اسی موقف پہ قائم ہے. آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اسرائیل کا اس وقت نوٹس کیوں نہیں لیا جب وہاں سے ڈالرز بھجوائے جا رہے تھے پاکستان کے اندر؟ آپ کے فورن فنڈنگ کیا ہے وہاں سے؟ کیا فورن فنڈنگ نہیں ہوئی؟ کیا انڈیا سے فورن فنڈنگ نہیں ہوئی کیا؟ اور یہ رپورٹ کسی سیاسی مخالف نے نہیں دی، یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے دی تھی کہ کن کن ممالک سے کن کن اداروں نے ان کو فنڈنگ کی ہے. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آج کل ہم ایک بات روز سنتے ہیں کہ بڑے معاشی اقدامات ہو رہے ہیں، پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، تو جناب پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر اس سارے معاملات کو کھلنا چاہیے کہ یہ ایک شخص، اس کے سہولت کار کون تھے جنہوں نے اسے لانچ کیا تھا. اور جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں آیا ہے، ایک انتشار ہے، ایک خلفشار ہے، ایک الزام تراشی ہے، ایک گالی گلوچ ہے. میرا فیضی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے طویل عرصہ سے پاکستان میں جرنلزم کی ہے، یہ جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں یہ ملکوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتی ہیں، یہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتی. کہ کس شخص کو اس نے بخشا ہے، کس ادارے پہ وہ گالی گلوچ نہیں کرتے رہے. اور بات یہ کہ جب ایک شخص پہلے تو اس نے کہا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے، اس کے بعد وہ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ، اور پھر بات ہمارے دوست محسن نقوی تک آ گئی. اس کا مطلب وہ یکسو نہیں تھا. اور پھر وہ معاملات اپنے یہاں بہتر بنانے کی بجائے کہاں پر کر رہے؟ امریکہ میں. کہ جی اب امریکہ کے اندر ان کی لابنگ فرم کام کر رہی ہے، کسی کو 15 لاکھ دے رہے ہیں، کسی کو $25,000 دے رہے ہیں. اور ان کا سپوکس پرسن کون تھا؟ زلمے خلیل داد، جس کی پاکستان کے بارے میں رول ساری دنیا جانتی ہے. عراق کے اندر گیا تو عراق کے اندر خانہ جنگی کرا دی، افغانستان کے اندر گیا تو افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب وہ پاکستان کے ریاستی اداروں پر کیوں برس رہا ہے کہ جی اس صاحب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا؟ میں سمجھتا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ جی اس شخص کے پاکستان کی سیاست میں اور مسند اقتدار میں پہنچنے پر کون کون براہ راست اور بالواسطہ اس میں شریک تھا. جب تک آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نہ سیاسی استحکام آ سکے گا اور نہ معاشی استحکام قائم ہوگا. اچھا سلمان غنی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا، میں آپ ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ادھر ہم رشیا کی طرف گئے، تیل کی بات ہوئی، اور ادھر یوکرین کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو پاکستان ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ کلیدی کردار بھی اس کا یقیناً ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ مرکزیت بھی اور اہمیت بھی حاصل کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کہاں سے کدھر سے کیسے چوکنا بھی رہنا چاہیے اور اپنی پالیسیز کو بھی مزید بہتر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فیض صاحب، بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے آئے. یہ فیصلہ بنیادی طور پہ پاکستان کا تھا.
افغانستان کے تناظر میں تھا کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے، اور افغانستان کے امن میں پاکستان نے بڑا کردار جو ادا کیا تھا، اس میں رشیا اس کے ساتھ تھا، چین اس کے ساتھ کھڑا تھا، ایران کھڑا تھا، ترکی کھڑا تھا، تو پاکستان کا ایک رول تھا۔ اور اب بھی جو پاکستان ٹارگٹ ہوا ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان نے جو سی پیک کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے جہاں پر معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے کے حوالے سے اہم ہے، اس کا ایک رول ہے افغانستان ایشیائی ریاستوں تک۔ تو جہاں تک آپ نے یوکرین کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خطے کے لوگ آپس کے مسائل آپس میں بیٹھ کر طے کرنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے اس سے تعاون کریں گے، تو یہ خطہ جو ہے یہ خوشحالی کا منظر پیش کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھیں فیضی، میں آپ کو ایک ریمارکس بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں چائنا کے پرائم منسٹر نے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے ایک قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، اس لیے کہ مشکل وقت کے اندر ہمسایہ آپ کے کام آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا چین آپ کے کام نہیں آیا؟ اب جب آئی ایم ایف نے آپ پہ پریشر ڈالا تھا، اور میں وہ جرنلسٹ ہوں جو پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف اس انتظار میں تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو، کس ملک نے آپ کی مدد کی؟ اور پاکستانی پرائم منسٹر نے بار بار کہا، جہاں پر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا نوٹ کریں، وہ ساتھ چین کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آ رہے ہیں کہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ چین کے وزیر خارجہ نے آپ کے پاس اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے فاروق فیصل خان صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمارے دوست ممالک نے ہمیشہ ہمیں یہ کہا کہ سیاسی استحکام قائم کریں، چونکہ سیاسی استحکام قائم ہوگا تو معاشی استحکام قائم ہوگا۔ اور سوال پھر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کرنے میں کون شخص سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور کون اس کا سہولت کار ہے؟ جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو تلاش نہیں کریں گے ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے۔ فاروق فیصل صاحب، عاصم رشید صاحب کی آواز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس لیے مجھے یہ بتائیں کہ ساری بات، اچھا عاصم رشید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا اوکے۔ عاصم رشید، جس طرح سلمان غنی صاحب اور فاروق فیصل صاحب یہ فرما رہے ہیں تو سارا کچھ تو عیاں ہو چکا، لیکن پھر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں روک دیتی ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں لانا؟ اور کیا وہاں بیٹھ کے لاہوریے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں روکتی تو پاکستانیت ہی روکتی ہے کہ ہمارا مذہب بھی روکتا ہے اور ہمارا دین اور ہمارا ملک وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ ایک موقع دے دیتے ہیں، اور اداروں نے بھی متعدد موقع دیے ہیں عمران خان کو، جس طرح غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور سلمان صاحب نے بالکل درست کہا کہ آپ فورن پالیسی کو دیکھ لیں، جس طرح ممالک کے ساتھ دیگر آپ نے اپنے ممالک کے ساتھ اپنی ایک من پسند کی خارجہ پالیسی بنانا شروع کی، جس کا نقصان اب آج پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، اب دیگر ممالک کے ساتھ معاملہ دیکھ لیں، جو عدم استحکام لانے کی عمران خان نے جو کوشش کی تھی اسے کچلنے کا میں تو یہ سمجھتا ہوں گزشتہ سال ہی کچلنا چاہیے تھا، لیکن اداروں نے موقع دیے اور انہوں نے یہی کوشش کی، قومی حکومت نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں ایک سیاسی جماعت کو، اس کے قائد کو، لیکن اس کا آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا کہ 9 مئی کو کتنا بھیانک اس کا ریئیکشن نظر آیا۔ بات تو وہی ہے کہ جو معاملات افہام و تفہیم سے نہیں جب طے پائے جاتے تو پھر اس کے لیے ایک قومی سطح پر فیصلہ سازی کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے، میری اطلاع بھی یہی ہے کہ اب وہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو تباہ کیا، جنہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے ساتھ نہ صرف روحانی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا بلکہ وہ جو ان کے ٹولے ہیں اور ان کے ہمیں کہیں گے نا چمچے ٹائپ، جس طرح ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے کہا کہ شہباز گل کے بیان سے لے کے چلے، تو اب ان لوگوں کا بھی سر کچلنا ہوگا، ان سہولت کاروں کا بھی سر کچلنا ہوگا، کیونکہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو فیک نیوز پر لے کے آتے ہیں، جو ملک کے اندر عدم استحکام کو لے کے آتے ہیں، اور جو ہر ادارے کو ڈیفیم کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تک آپ انہیں کچلیں گے نہیں تب تک آپ جو ہے آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں سخت فیصلے آپ کو یہاں پر لینے ہوں گے، اور خاص طور پر اس طرح کے سخت فیصلے تو لازمی لینے ہوں گے جہاں پر آپ کی پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اسے ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح کہا فاروق فیصل صاحب۔ نیشنل انٹرسٹ میں پھر سوال یہی ہے کہ
وہ بندہ بھیج دیتے ہیں آج میں نہیں آنا، یا آج یوں ہو گیا ہے، یا آج یہ ہو گیا ہے. کتنے ہی کیسز ہیں جینون کیسز ہیں، وہ پتہ چل جائے گا غلط ہے کہ صحیح ہے. عدالت کا تو رخ کرنا پڑے گا نا. ہم یہ حوالے سنتے رہے، خلفاء کے حوالے اور اہل بیت کے حوالے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ ساری چیزیں سن کے ان کے منہ سے سنے دوبارہ سے تقریروں میں طوطوں کی طرح رٹی. ان کو ہم نے کچھ اور بنا لیا، عمل نہیں کر رہے کہ جی عدالتوں میں تو جانا پڑے گا. دیکھیں جی، فی الحال اگر عدالتوں میں نہیں جا رہے تو یہ ہمارے قانون میں اور عدالتی نظام میں گنجائش موجود ہے کہ جو آپ اسے ملزم کہیں گے یا جس کے خلاف کیس چل رہا ہے اسے بلایا جاتا ہے، وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں اور وہ قانون میں وہ دی گئی ہوتی ہیں کہ یار اتنی پیشی ہو جائے تو پھر یہ نوٹس، پھر یہ نوٹس. تو یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. جو چیز ایک دفعہ رجسٹر ہو گئی ہے، جو چل پڑی ہے جو معاملہ، تو اسے اپنا قانونی طور پہ منطقی انجام کو پہنچنا ہے. بظاہر تو اس وقت ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ شاید میں کوئی ریلیف لے لیتا ہوں نہ جا کے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد کیسز میں جو ہے اب وہ عدالتیں جو ہیں وہ خود یہ آبزرویشن دے رہی ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ مواقع اویل کر لیے ہیں، رچ کرنے لگ گئے نا، آپ نے بہت زیادہ مواقع اویل کر لیے ہیں. اور وہ کیسز جو آج سے 1 سال پہلے جس پوزیشن میں تھے اب وہ ڈفرینٹ پوزیشن میں سماعت کے مرحلے پہ آ گئے ہیں. وہ پھر وہ کیا کہتے ہوتے ہیں فرد جرم عائد کرنے پہ آ گئے ہیں، جرح پہ آ گئے ہیں. باقی یہ سارے جو ہے یہ تو سیاسی مقدمات ہے، ظاہر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن 3 کیسز بہت جو ہے نا بڑے اہم ہیں، جس میں توشہ خانہ کا ہے، القادر ٹرسٹ ہے اور یہ سائفر جو ہے. یہ ایک ایسے کیسز ہیں جن سے یہ ہمیشہ جو ہے اپنا فرار حاصل کرتے رہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ وہ پروسیس چلتا چلتا اب یہ آ گیا کہ انہیں 25 جولائی کو طلب کر لیا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کب تک وہ خیر منائیں گے، بالآخر انہیں اس شکنجے میں ایک کمنٹ لے لیں. سلمان غنی صاحب مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کب تک یہ دیکھ کے کوئی چیز حتمی طور پہ اس معاملے پہ مختصراً جواب چاہیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ پے گا اور یہ آسانی سے آ جائیں گے یا گرفتاری ہوگی؟ فیض صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی اچھی توقعات نہیں ہیں کہ ان کے فیصلوں کے حوالے سے نتیجہ خیزی سامنے آئے گی. درست کہا گیا بھی کہ جی یہ 1 سال پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کی سب سے زیادہ بات کون کرتا رہا اور پھر پاکستان کی عدالتوں میں سے سب سے زیادہ ریلیف کسے ملتا رہا، یہ پاکستانی لوگ جانتے ہیں. میرا خیال عدالتوں کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے آپ نے بھی جدوجہد کی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی ہے. ہمیشہ عدالتی فیصلے استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں ملکوں اور قوموں کے درمیان. آج کی عدالتوں کا رول کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلفشار موجود ہے، اور وہ لوگ جو قانون پہ اثر انداز ہو رہے ہیں انہیں اس طرح سزائیں نہیں مل رہی جس طرح انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور جس طرح ان کے خلاف قانون عمل میں آنا چاہیے. جی بہت شکریہ عاصم نصیر آپ کا، جناب سلمان غنی آپ کا، اور جناب فاروق فیصل خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. سلمان غنی صاحب نے جو کہا نا کہ عدالتیں وہ فیصلے کرتی ہیں جس سے ملکی استحکام ہوتا ہے، یقیناً ہر ایک کو یہ سوچنا ہوگا. وہ منصفین ہیں، وہ مسند منصفی پہ براجمان ہیں، وہ ہمارے جرنیل ہیں، وہ ہمارے سیاستدان ہیں، وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، وہ ہمارے وکلاء ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی طبقہ ہے، وہ مرد و زن کچھ بھی ہو. یہاں پہ بھی ایک عدالت ہے، انی فانی قریب، شارق سے قریب ہے. اگر اسی کا لحاظ رکھ لینا تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی جہاں ہمارے معاشرے کی، وہاں پہ ملک کے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے. پوچھنا اس نے ہے، وہ پہلے وہ باتیں گئیں، قبر میں سوال ہوگا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. رشتے نہیں ہوں گے، رشتے بھی ہو رہے ہیں، بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے جو آواز آتی ہے نا، دل و دماغ کو اکٹھا کیجئے اور سوچئے کہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا ہے، اس ملک کے ساتھ کس نے وہ تضحیک آمیز اور بدنام کرنے والی حرکتیں کی ہیں، اور کون بہتری کی جانب بڑھنا چاہتا ہے. آپ خود تو چلیے نا، ہم تو چلے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.